السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی تلخی اور حکومت کے ناقدین اور مخالف سیاستدانوں پر مقدمے اور گرفتاریاں۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کو منگل اور بدھ کی درمیانی شب لاہور سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسی روز معروف اینکر اور موجودہ حکومت کے ناقد عمران ریاض خان کو بھی منگل کی شام موٹر وے پر اسلام آباد ٹول پلازا سے گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم بدھ کی سپہر ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کو رہا کر دیا، گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی اور 18 جولائی تک ان کی حفاظتی ضمانت دے دی، لیکن بدھ کی رات تک صحافی عمران ریاض کو رہائی نہیں ملی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کے قائد حزب اختلاف ہونے کے باوجود حلیم شیخ کو سندھ اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت لیے بغیر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ قانون میں ہے کہ اسپیکر کی اجازت لینا لازمی ہے۔ وہ گلبرگ لاہور میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات گئے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے دھاوا بولا، ہوٹل میں مقیم تمام افراد کو بھی خوفزدہ کیا۔ حلیم عادل شیخ کو نیند سے جگا کر ساتھ لے گئے۔ انہیں کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں دکھایا گیا۔ کئی گھنٹوں تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ انہیں کون لے گیا، کہاں لے جایا گیا۔ بعد میں سرکاری سطح پر بتایا گیا کہ سندھ میں اینٹی کرپشن کے محکمے نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کی۔ حلیم شیخ پر الزام ہے کہ 62 ایکڑ سرکاری زمین کو جعل سازی سے کاغذات بنا کر اپنے نام کیا۔ ان پر الزام ہے کہ زمین کے جھوٹے کاغذات پر بینک سے قرض بھی لیا اور سرکاری زمین کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری سے اس زمین کو ایک شخص کے نام کروایا پہلے، اس کے بعد پھر اس شخص سے اپنے نام منتقل کروا لی۔ حلیم عادل شیخ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ انہیں جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے پوچھا، کوئی ایسا کاغذ ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ تفتیشی ٹیم ہے جو گرفتار کرنے آئی تھی؟ مجھے تو کوئی ڈاکیومنٹ نظر نہیں آ رہا۔ حلیم شیخ نے عدالت عالیہ سے کہا کہ یہ لوگ کل مجھے پکڑ کر پہلے گلبرگ تھانے لے گئے، پھر CIA لے کر چلے گئے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہوں، میں ہر تفتیش میں شامل ہونے کو تیار ہوں۔ حلیم عادل شیخ سندھ کے معروف کاروباری افراد میں شامل ہیں۔ وہ ریئل اسٹیٹ، شپنگ اور پولٹری وغیرہ کے بزنس سے وابستہ ہیں۔ دوسری طرف اینکر عمران ریاض کو سوات سے اسلام آباد آتے ہوئے اسلام آباد ٹول پلازے پر گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کی اٹک اور راولپنڈی کے مجسٹریٹوں نے ضمانت پر رہائی کا فیصلہ نہیں دیا، بلکہ کہا کہ یہ مقدمہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ جب عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تو ہم نیوز، جو کہ ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، اس کے سوات سے نمائندے شیریں زادہ ان کے ساتھ تھے۔ شیریں زادہ عمران ریاض کے دوست اور سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے فوراً گرفتاری کی ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو کی وجہ سے حکومت کا منصوبہ کمزور پڑ گیا۔ ایکسپریس نیوز میں عمران ریاض کے ساتھی صحافیوں کے مطابق گرفتاری کو 2 یا 3 روز خفیہ رکھنے کا منصوبہ تھا، مگر ویڈیو نے کام خراب کر دیا۔ گرفتاری کے وقت 15 سے زیادہ تھانوں کے SHOs اور راولپنڈی کے RPO یعنی ریجنل پولیس آفیسر، ایک سینئر افسر ہوتا ہے، وہ موجود تھے۔ مقدمات کے اندراج پر عمران ریاض کے وکیل علی اشفاق نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے مقدمات کی تفصیل منگوائی۔ IG پنجاب نے 18 مقدمات درج کیے جانے کی رپورٹ جمع کروائی۔ عمران ریاض کے خلاف FIR میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف زبان درازی کی ہے، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے امیج اور نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس پر یعنی فوج پر بیہودہ الزامات لگائے ہیں۔ پاک فوج کے خلاف بیان بازی، گفتگو کرنا آئین قانون کے تحت جرم ہے اور یہ مقدمے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ PICA کے تحت درج کیے گئے ہیں۔
عمران ریاض کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عمران کے وکیل کی جانب سے مدعیوں کے ساتھ رابطہ کرنے پر کچھ مدعیوں نے کہا کہ انہیں تو کسی مقدمے کا پتہ ہی نہیں، ان کا شناختی کارڈ پولیس نے مرضی کے بغیر استعمال کر لیا۔ جب اٹک کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تو اس مقدمے کا مدعی وہاں نہیں آیا، اور جو تفتیشی تھا اس کو مقدمے کے تفصیلات اور حقائق کا علم نہیں تھا، وہ عدالت کو کچھ بتا ہی نہیں سکا۔ ڈھابے جی، ضلع ٹھٹھہ اور سندھ میں بھی مقدمے درج کیے گئے ہیں عمران ریاض کے خلاف، اور ان کے جو مدعی ہیں ان کے خلاف منشیات فروشی کی 10 سے 15 FIRs درج ہیں، یعنی جرائم پیشہ لوگوں سے عمران ریاض کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ سرگودا میں درج مقدمے کے مدعی کے خلاف منشیات فروشی اور دیگر جرائم کی 5 FIRs درج ہیں۔ ملک بھر میں درج تمام 18 FIRs کے متن میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں، الف سے یہ تک ایک ہی تحریر ہے۔ تمام مدعیوں کے حب الوطنی کے جذبات عمران ریاض کی باتوں سے ایک ہی طرح سے مجروح ہوئے اور انہوں نے ایک ہی عرضی نویس سے رجوع کیا۔ یہ ان کو پڑھ کر FIRs کو یہ لگتا ہے۔ عمران ریاض کی گرفتاری سے کچھ روز پہلے لاہور میں پولیس نے ان کے گھر واقع ملت کوآپریٹو سوسائٹی میں ایک جعلی پولیس مقابلہ بھی کیا تھا۔ کسی شخص کو وہاں لا کر گولیاں ماری گئی تھیں۔ مقتول کا خون سڑک پر چھوڑ کر پولیس مردہ شخص کو گولیاں مارنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ مقصد عمران ریاض کی فیملی کو ڈرانا تھا۔ عمران ریاض سے تمام لائسنس شدہ اسلحہ پولیس نے آ کر لے لیا تھا، بلٹ پروف گاڑی کا پرمٹ ختم کر دیا تھا، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکومتی احکامات منسوخ کر دیے تھے۔ حکومت نے انتقامی کارروائی میں عمران ریاض کے بوڑھے والد کو بھی نہیں بخشا۔ عمران ریاض کے والد نے سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بلکسر کے قریب دھرابی جھیل میں مچھلی پکڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ 2 ٹھیکیداروں نے مل کر ٹھیکہ لیا ہے۔ دوسری پارٹی کا تعلق میاں والی شہر سے ہے۔ اوپن بڈنگ میں ٹھیکہ ہوا تھا۔ اب ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور اینٹی کرپشن حکام نے انہیں ان کے والد کو طلب کیا ہوا ہے۔ عمران ریاض ایک بہت دلچسپ کردار ہیں پاکستانی صحافت کا۔ انہوں نے بطور رپورٹر کام شروع کیا تھا ایکسپریس نیوز ٹیلی ویژن میں، اور نون لیگ کی بیچ کرتے تھے۔ نون لیگ سے ان کا پرانا معاملہ ہے۔ جن دنوں میں حمزہ شہباز اور ان کی مبینہ بیوی عائشہ عہد کے درمیان تنازع چل رہا تھا، تو عائشہ عہد کی کوریج کرنے پر نون لیگ نے ایکسپریس نیوز کو شکایت کی اور اس چینل کے ڈائریکٹر سے کہہ کر ان کی بیٹ تبدیل کروا دی تھی۔ بیٹ کا مطلب یہ کہ وہ جو ایریا کور کرتے ہیں، یعنی وہ نون لیگ کا ایریا، پھر ان کوریج ان سے واپس لے لی گئی تھی۔ اب جو مقدمہ ان کے آج اٹک میں بدھ کے روز چلا، اس میں کارروائی کے دوران کافی تفصیلی دلائل دیے ان کے وکیل نے، تو اس کے بعد سول مجسٹریٹ نے کہا کہ یہ کیس ان کی عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، جس کے بعد متعلقہ حکام کی جانب سے عمران ریاض کا مقدمہ FIA کورٹ میں بھیج دیا گیا۔ عمران ریاض کو جمعرات کی صبح راولپنڈی FIA عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عمران ریاض کو ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا ہے جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے منگل کے روز ہی پریس کانفرنس میں حکومت پر تنقید کی تھی کہ وہ اپنی مخالفت کرنے والے صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، انہیں مقدمات میں الجھا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ایک معروف صحافی صابر شاکر ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ صحافیوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، FIRs کر کے یا لفافے دے کے اگر آپ ان کا منہ بند بھی کر لیں گے، سوشل میڈیا کا منہ کیسے بند کریں گے؟ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں۔ ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے، وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی۔ ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے، اس کا لفافہ نہیں دے سکتے آپ۔ اور پھر جو عمران ریاض خان، دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں، قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے، اس کو غدار نہیں سمجھتی۔ اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں۔ اب ارشد شریف، اس کے اوپر FIR کٹوا دیے۔ ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، فوجی بیک گراؤنڈ سے، وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف، اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی۔ اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے۔ صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، تو صابر شاکر کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو۔
وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جمیل فاروقی نوجوان ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے, کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے, نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ, اور میں عارف حمید بھٹی, میری بڑی تنقید کرتے عارف حمید, لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں ہم یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے, اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. ان حالات میں عوام کی نظریں اعلیٰ عدلیہ پر ہیں. اب جو بھی حالات پاکستان میں بن رہے ہیں, جیسے کہ پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری نے کہا یہ تو ماشاءاللہ جیسے حالات ہیں, صرف اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن لگتا ہے کہ ماشاءاللہ لگا دیا گیا ہے. تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹس کی طرف, سپریم کورٹ کی طرف, کہ کیا وہ حکومت تو کھلی چھٹی دے گی یا کوئی اس پر روک ٹوک لگائے گی, اور یہ سلسلہ کتنی دیر تک چلے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب 1-1.5 ماہ میں پاکستان کے سیاسی حالات کوئی بڑا رخ اختیار کر سکتے ہیں, کوئی اہم تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. بدھ کے روز ہی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے بیان دیا جو کہ بہت اہم ہے کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے گرینڈ مذاکرات یعنی کل جماعتی ایک کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب کہ کوئی تمام سیاسی جماعتیں مل کر کسی چیز پر متحد ہو جائیں, فریم ورک میں ہم نے کام کرنا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ شرط صرف یہ ہے کہ حکومت جلد نئے جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. یعنی اگر موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اس سال کے آخر میں نومبر میں اکتوبر میں الیکشن کروا دیتے ہیں, اور تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ مل کر کوئی مفاہمتی راستہ اختیار کرنے کو تیار ہے, کسی اتفاق رائے پر پہنچ سکتی ہے. لگتا ہے کہ جو فواد چودھری نے بیان دیا ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے درمیان پس پردہ ہونے والی بات چیت کا عمل دخل ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات کسی کنارے تک پہنچتی ہے, کیا یہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں. آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا. تو جناب, آپ نے میری رپورٹ دیکھی, اب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.